صاحب نے آئی جی صاحب سے، ایس پی صاحب سے، پھر ایس ایچ او صاحب گئے تھے ادھر دربار میں. انہوں نے جا کے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی وہ 23 تاریخ کو آ رہے ہیں، ان کا آنا کنفرم ہے، ہم 50 بندوں کے ساتھ آئیں گے. پر عوام سے یہ بات کبھی نہیں کریں گے اپنے اس میں، کیونکہ ہیروئزم ختم ہوتا ہے. میں ہیرو ہوں، میں سپر مین ہوں، میں اکیلا چلا گیا ہوں. 50 بندے، 50 پولیس والے یہ بندہ لے کے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر خون خرابہ ہوگا. اس کی بیوی کی صرف تصویر لیک ہوئی ہے اور اس کا آپ ریئیکشن دیکھیں. جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بھی کسی کی مائیں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، ان کی بھی اولاد ہے، یا صرف اس کی بیوی مقدس ہے؟ کوئی بندہ چرس پی رہا ہو، ہر دربار میں یہ چیز عام ہوتی ہے، کوئی بندہ چرس پی رہا ہو، وہاں کوئی غلط کام کر رہا ہو تو دکھا عوام کو، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے. صرف کیا سرائی، بس اس کی دماغ کی فطور ہے کہ وہاں یہ ہے، وہ یہ ہے. آج اور نیا کٹا لے کے ایک جگہ پہ یہ بندہ رکتا ہی نہیں. شروع ہوا تھا میں بے نقاب کروں گا، میں وہ بند کراؤں گا، کلر سجدے والا وہ بند کراؤں گا، اب میں جیل کے اندر پہنچاؤں گا. کل کہہ دے گا میں پھانسی لگواؤں گا، پرسوں کہہ دے گا میں قبر میں پہنچواؤں گا. ناظرین یہ ہماری صحافت کا معیار ہے. السلام علیکم ناظرین، علی ریحان ایم ایس نیوز کے ساتھ. اقرار الحسن حق خطیب کے خلاف پروپیگنڈا بنانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. میں اقرار الحسن صاحب کی بہت سی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں وہ لوگوں کی منت سماجت کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رسول کا واسطہ دے رہے تھے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ میری کمپلیٹ دیکھیں. حق اور سچ کو منت اور سماجت کی کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ ایک ایسا اینکر جس کے 10 سے 15 سال اس انڈسٹری میں گزر چکے ہوں، لاکھوں لوگوں کو وہ بے نقاب کر چکا ہو، لوگوں میں اس کی ریپیوٹ ایسی ہو، اس اینکر کو یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو واسطے دے، منت سماجت کرے صرف اپنی ویڈیو دکھانے کے لیے. اس کے برعکس چلتے ہیں، حق خطیب صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ کافی مطمئن نظر آتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. جبکہ اقرار صاحب کو دیکھیں، اقرار صاحب کی ویڈیو میں سخت ٹینشن، پریشانی، پینک، غصہ، جذبات بے وجہ. میں اقرار صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں اقرار صاحب بتا رہے تھے کہ 23 مارچ کو میں وہاں نہیں جاؤں گا لوگوں کے ساتھ، میرا جانا اب وہاں منسوخ ہو چکا ہے. تو ناظرین میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ 23 مارچ کو اس کا رزلٹ نکلے گا 0/0. اب انہوں نے ایک نئی فلم آج چلا دی ہے کہ یہ حق خطیب صاحب قاتل ہیں، ایک چھوٹی بچی، ننھی بچی انہوں نے قتل کی ہے. یہ اقرار صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب دوسری طرف سے پوائنٹ آف ویو میں نے لینے کی کوشش کی، وہاں سے یہ پوائنٹ آف ویو ملا کہ وہاں ایک تھے ان کے مرید تھے، وہ جاتے تھے پہلے دم کرانے. اقرار صاحب کی انہوں نے ویڈیوز دیکھی، ان کے 4 سے 5 دم کمپلیٹ ہو چکے تھے. اقرار صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے وہاں اپنا جانا ترک کر دیا. ان کی بھی آج ڈیتھ ہوگی. اب وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی ہے تو جو یہ ڈیتھ ہوئی ہے اس کی ذمہ دار اقرار صاحب ہے، تو کیا اس کی FIR اقرار صاحب کے خلاف کٹنی چاہیے جو اقرار صاحب نے ویڈیوز چلا کے ان کا علاج رکوایا. اقرار صاحب ایک اور آج ویڈیو میں ایک اور اقرار صاحب کا بیان تھا کہ 23 مارچ کو میں نے وہاں جانا کینسل کر دیا ہے کیونکہ وہاں مجھے ایک اقرار صاحب کا یہ بڑا ایشو ہے نا، اقرار صاحب کو اقرار صاحب کی جو من پسند بات ہے وہ مل جاتی ہے اور وہاں خطیب صاحب کے خلاف ثبوت کوئی نہیں ملتا. ان کی آج سنیں، وہ کہنے مجلس شورا بہت قریب کے لوگوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ 23 مارچ کو وہاں لڑائی جھگڑا ہونا ہے اور اب میں اکیلا جاؤں گا. ناظرین اقرار صاحب کو تھوڑا سا سپر مین بننے کا بھی شوق ہے. پچھلی دفعہ بھی جب اقرار صاحب وہاں گئے تھے، اقرار صاحب نے پہلے IG صاحب کو اپنی درخواست دی، IG صاحب نے SP صاحب کو بتایا، SP صاحب نے SHO کو بتایا، SHO صاحب ادھر گئے تھے دربار میں، 20 سے 25 لوگ آئے تھے یہ ساتھ اقرار صاحب کے. پر لوگوں کے سامنے وہ یہ بات نہیں بتائیں گے کہ میں 20-25 پولیس والوں کے ساتھ گیا ہوں. ہیروئزم ختم ہوتا ہے. ابھی بھی اقرار صاحب نے IG صاحب سے، SP صاحب سے، پھر SHO صاحب گئے تھے ادھر دربار میں، انہوں نے جا کے ان سے پوچھا ہے کہ بھائی وہ 23 تاریخ کو آ رہے ہیں، ان کا آنا کنفرم ہے، ہم 50 بندوں کے ساتھ آئیں گے. پر عوام سے یہ بات کبھی نہیں کریں گے اپنے اس میں، کیونکہ ہیروئزم ختم ہوتا ہے. میں ہیرو ہوں، میں سپر مین ہوں، میں اکیلا چلا گیا ہوں. 50 بندے، 50 پولیس والے یہ بندہ لے کے جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر خون خرابہ ہوگا. اس کی ابھی میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں، اس میں یہ پاکستان کے وکلا کو، اداروں کو، ان سب کو یہ انیشیٹ کر رہا ہے کہ آپ وہ کریں. 30 دن ہو گئے ہیں، 30-35 دن ہو گئے ہیں، بلکہ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. اس نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے 23 مارچ کو میں جاؤں گا، میرے ساتھ وکلا برادری آ گئی، یہ تنظیم آ گئی، وہ تنظیم آ گئی، کر کے 30-35 دن عوام کو الجھا کے پوری کوشش کی. اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں، ہر بندے کی اس نے منت سماجت کی. پر کون آتا ہے؟ اب اقرار صاحب چاہتے ہیں میں کیا سرائی کروں اور میری کیا سرائی کو لوگ سچ مانیں. مجھے بتائیں 45 دنوں میں
اس بندے نے کون سا ایسا ثبوت دیا ہے, کون سی ایسی بات ہے. ایک ویڈیو آ گئی جی ہاں یہ ہے وہ ہے, دوسری وہاں سے ویڈیو آ گئی, کوئی پیٹنٹ بات کر یار. یہ چیزیں اقرار صاحب آپ کو زیب نہیں دیتی, آپ کا کیلیبر ہی نہیں ان باتوں کا. آپ کو تو چاہیے تھا جس طرح آپ بے نقاب کرتے تھے, پہلے آپ ویڈیو بناتے تھے اس بندے کی, ویڈیو بنا کے ثبوت لا کے پھر لوگوں کو آگاہ کرتے تھے. یہاں آپ کے پاس کوئی ویڈیو, یہاں جو آپ کے پاس ویڈیو ہے ساری ڈیپینڈ ہی کرتی ہے مفروضوں پہ. کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں, کوئی کنکریٹ بات نہیں. مفروضہ وہ وہاں سے آیا جی, یہ چلا گیا جی, وہ چلا گیا جی, ترکش یوٹیوبر آ گیا, کیا ہوا, وہ آ گیا جی, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کوئی کنکریٹ ایویڈنس آج تک آپ نے عوام کو دکھایا ہو؟ صرف جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ. اب ناظرین میں آج آپ کو بتاتا ہوں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج انہوں نے ایک وہ ویڈیو ابھی شیئر کی, اس میں انہوں نے کہا جی سہیل کلیا صاحب نے اور انہوں نے میری وائف کی پکچرز جو تھیں وہ واٹس ایپ پہ لیک کر دیں. اب ان پکچرز کو آپ سچ مانتے ہیں یا تو انہوں نے اگر جھوٹی پکچر ہیں آپ FIA میں جائیں ان کے خلاف کیس کریں. اگر وہ پکچرز بھی ٹھیک ہیں, اس کے ریٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بندہ کہہ رہا ہے جی یہ ختم نبوت کے لوگ یہ ٹھیک نہیں ہیں, یہ پہرے دار ختم نبوت نہیں ہے, میں اسلام پہ بڑا چلنے والا ہوں, اس کو اسلام کی بڑی فکر ہے. اس نے کیا کیا, یہ آج آیا, اس نے آ کے 2-3 عورتیں تھیں, اس نے ان کی عزتوں پہ وار کیے کہ یہ عورت ایسی ہے وہ عورت ایسی ہے. اس کی بیوی کی صرف تصویر لیک ہوئی ہے اور اس کا آپ ریئیکشن دیکھیں. جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ بھی کسی کی مائیں ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, کسی کی بیٹی ہیں, ان کی بھی اولاد ہے, یا صرف اس کی بیوی مقدس ہے؟ اس کی کیا ہوگی, ایک چھوٹی سی تصویر لیک ہوگی, جبکہ وہ نیوز اینکر ہے, پبلک فگر ہے. اور یہ کن کی بات کر رہے ہیں, وہ پبلک فگر ہیں, وہ نیوز اینکر ہیں. میں آج آپ کو اس کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. 2 اس کے کیسز ایسے ہیں, اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے, عائشہ اکرام مینار پاکستان والا. اس میں یہ آدمی جی جاتا ہے جی, دوڑتا بھاگتا گیا, ویوز لینے تھے, کیس ہوا تھا, اس پہ ویڈیو نہ بناتا جلدی تو یہ پیچھے رہ جاتا. یہ کہاں ایسا موقع چھوڑتا ہے, کیا جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, ایکٹنگ کریں جی اپنے ویوز کے لیے. اس کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں. میری تو میں تو دعا کرتا ہوں میری بیشتی پاکستان میں کوئی بیٹی نہ ہو, میری بیٹی ہوتی وہ کیسے محفوظ رہتی. پورے پاکستان کو اس نے ذلیل شرمندہ رسوا کیا. پھر جب عائشہ اکرام اس کی طرف سیدھی ہوئی, پھر اس کی ویڈیو وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں, رو رہے وہاں, میرے سے غلطی ہو گئی, میں پاکستان یہ ہو گیا, پاکستان بڑا وہ ہے. بھائی اپنی تیری تو گناہ کرے اس کے بعد تو آ کے روئے عوام کے سامنے, صاف کر لے اپنے آپ کو. تیرا باپ گناہ کرے, تو آ کے عوام کے سامنے اسے رشتہ توڑ دے اور کہے جی میں اس کا کوئی نہیں. اور باقی کوئی اور غلطی کرے اس کو تو ایکسپوز کرے, گالیاں دے, ذلیل کرے عوام کے سامنے, اس کی ہر چیز تہس نہس کر دے. تو وہ عائشہ اکرام والا کیس آپ دیکھ لیں, پورے پاکستانی قوم سے اس کو معافی مانگنی پڑی. پھر وہ آیا جی یونیورسٹی والا سکینڈل. یونیورسٹی والے سکینڈل میں یہ بندہ کیا کرتا ہے جی, یہ بندہ آ کے جی پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہے جی وہاں 3500 لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب جو وہاں جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یا جو چیزیں ہوئیں, اس نے پورے پاکستان میں کر دیا. اب ان لڑکیوں کی عزت نہیں تھی وہاں جو پڑھ رہی تھی, جو اسٹوڈنٹ تھی, جو پڑھ کے یہاں سے گئے ہوئے تھے. ان کے والدین نے جب یہ ساری باتیں سنی ہوں گی, ان پہ کیا گزری ہوگی. آج اس کو اپنی بیگم کی وہ بڑی یاد آ گئی ہے. جبکہ عدالت نے اس پہ فیصلہ دیا تھا, وہ فیصلہ یہ تھا کہ فیس بک پہ یہ جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں, نہ کسی یونیورسٹی والے کی وہاں انوالومنٹ ہے, نہ ہی وہاں کوئی ایسی چیز ثابت ہوئی ہے. یہ اس کا وہ دوسرا واقعہ تھا جس میں اس نے اتنے خاندانوں کی, وہاں جو عورتیں پڑھ رہی ہوں گی, جن کے معاملات ہوں گے یا جن کے والدین وہاں ان بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے, ان سب کے گھروں پہ کیا بیتی ہوگی. پر یہ ایسا خودغرض اور مفاد پرست آدمی ہے, اسے ان باتوں سے کچھ نہیں لگتا. میں آپ کو یہ ججمنٹ بھی پڑھ کے سناتا ہوں جو کورٹ نے دی تھی. The tribunal report available with Dawn stated that the police mishandled the situation without any concrete evidence or conclusive proof of sexual harassment or drug abuse on the university premises. This mishandling has been identified as major factor in defaming the university. The report also criticized social media person for airing unconfirmed and unethical involvement of female student or faculty member of IUB in sexual harassment or drug abuse. تو وہ جن عورتوں کی جہاں شادی ہوئی ہوگی ان کے ہسبینڈ کو نہیں پتا ہوگا وہ کس نظر سے ان کو دیکھتے ہوں گے.
پر اس خود غرض آدمی کو صرف اپنے ویوز سے مطلب ہوتا ہے. یہ 2 کیس آپ ان کے بارے میں گوگل کر لیں, اس کی نااہلی, بس یہ لو آج کل ایک بڑا فیکٹر بنا ہوا ہے. آپ کسی مولوی کو پکڑ لیں, ایک وہ ربانی تھا, اس نے پکڑ لیا جی میں جا رہا ہوں آج جی محمد علی صاحب انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے ہیں, پچھلے رمضان اس نے اچھے ویوز بٹورے, یہ اس کا دوسرا بھائی یہ آج ادھر آ گیا, ادھر سے ربانی صاحب نے ادھر اینکر بٹھائے ہوتے ہیں, وہ ادھر مولیا کے پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے ویوز لے رہے ہیں. انہوں نے ان دونوں بھائیوں نے ایک اچھا مذاکرات بنایا ہوا ہے, جس طرح وہ اپنا سسٹم کر رہے ہیں ایسے یہ سسٹم اپنا کر رہے ہیں. بہرحال ناظرین, یہ تھی آج کی انہوں نے جو الزام لگائے تھے ان کے الزامات کے جواب. اب 23 مارچ کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل ویسے ہم جا رہے ہیں بلاوڑا شریف, کلر سیدہ, وہاں جمعرات ہے, کوشش کریں گے وہاں سے آپ کو دعا دم درود لائیو دکھائیں, اور خطیب صاحب کا کل انٹرویو کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اب اس جگہ کو یہ کہتا ہے اڈا اڈا اڈا, وہ یار مانا کہ وہاں چلو کچھ غلط بھی ہوتا ہے, پر وہاں اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے, حمد پڑھی جاتی ہے, نعت پڑھی جاتی ہے, پھر اچھے وہاں لیکچر دیے جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں. اب رمضان ہے, وہاں 100-150 بندوں کی افطاری ہو رہی ہے. اس صاحب کو تکلیف ہے ایسی جس جگہ پہ 100-150 لوگ افطار کر رہے ہیں اس جگہ کو اڈا کا نام دینا. پاکستان کے اور بھی ناظرین آپ نے دربار دیکھے ہوں گے, وہاں کوئی بندہ چرس پی رہا ہو, ہر دربار میں یہ چیز عام ہوتی ہے, کوئی بندہ چرس پی رہا ہو, وہاں کوئی غلط کام کر رہا ہو, تو دکھا عوام کو, ہم بھی تیرے ساتھ ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے, صرف کیا سرائی, بس اس کی دماغ کی فطور ہے کہ وہاں یہ ہے وہ یہ ہے. آج اور نیا کٹا لے کے ایک جگہ پہ یہ بندہ رکتا ہی نہیں. شروع ہوا تھا میں بے نقاب کروں گا, میں وہ بند کراؤں گا, کلر سیدنے والا وہ بند کراؤں گا, اب میں جیل کے اندر پہنچاؤں گا, کل کہہ دے گا میں پھانسی لگواؤں گا, پرسوں کہہ دے گا میں قبر میں پہنچواؤں گا. ناظرین یہ ہماری صحافت کا معیار ہے, اور یہ وہ صحافی ہے جس کے 10 سے 15 سال ہو چکے. ناظرین آج کا کرتے ہیں اختتام, کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.